نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم. محترم دوستو، یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے. آج 10 تاریخ ہے اور مشہور قول کے اعتبار سے 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ورنہ صحیح قول 8 ربیع الاول کا ہے اور دوسرا قول 9 ربیع الاول کا ہے. یہ تو لوگوں میں مشہور ہو گیا 12 ربیع الاول. ہاں، یہ بالکل صحیح قول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. بس آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ 12 ربیع الاول کو تو آپ کی وفات ہے. اب وفات پر خوشی منانے کی، جلسے جلوس نکالنے کی، مٹھائیاں تقسیم کرنے کی، کیک بنانے کا، برتھ ڈے منانے کا، کتنے افسوس کی بات ہے. وفات کا دن ہے. ایک قول ہے 12 ربیع الاول ولادت کا. چلو ہم یہ سمجھیں کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہے تو خوشی مناویں، تو ایک طرف وفات بھی تو ہے 12 ربیع الاول کو. یہ عجیب اتفاق. اللہ کی طرف سے نظام تو دیکھو. اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ میرے بندے کیسے ہیں، کہ ولادت کی خوشی اتنی نہ مناوے کہ آپ کی وفات کا غم بھول جائے، اور وفات کا غم اتنا نہ مناوے کہ ولادت کی خوشی کو بھول جائے. اس سے پتا چلا کہ اتنی خوشی بھی نہ ہو، اتنی غمی بھی نہ ہو، کہ اتنی خوشی مناوے کہ وفات کا غم ہی آپ پہ بھول جائے، غم اتنا مناوے کہ ولادت کی خوشی کو ہی بھول جاوے. بالکل مناسب نہیں. بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی، ایک اعتبار سے ایک جسمانی ولادت ہے اور ایک دوسری روحانی ولادت ہے. 2 ولادتیں ہیں. جسمانی ولادت کا مطلب کیا؟ آپ دنیا میں تشریف لائے ماں کے پیٹ سے، جس طرح ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پیدا ہوئے. ہاں، اتنا فرق ہے کہ آپ کی پیدائش دوسرے بچوں سے الگ، ماں کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی آلائش
بچے پر، ہمارے آقا پر. اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے گویا سجدے میں گر گئے اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے اشارہ کیا. آپ کی ولادت نرالی، آپ کا دنیا میں آنا نرالا، پیٹ میں رہنا بھی آپ کا نرالا. عجیب و غریب واقعات ہے. یہ جسمانی ولادت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو جس طرح ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ایک عجیب بات کہو، کیا عجیب بات، لوگ سوچتے نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ایک طرف یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کو، اس پر خوشی مناتے ہیں، عید مناتے ہیں. حالانکہ یاد رکھنا کسی حدیث میں 2 عید کے علاوہ تیسری کوئی عید ہے ہی نہیں. یہ اپنی طرف سے ایجاد کی ہے. صرف 2 عیدیں ہیں. کون فرماتے ہیں؟ خود آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں 2 عید ہیں. ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ. بس تیسری کوئی عید ہے نہیں. منانے کے اعتبار سے جس کو ہم تہوار کہتے ہیں اس اعتبار سے صرف 2 عیدیں ہیں. لیکن تیسری عید بھی کر دی اپنی طرف سے. تو عجیب بات کیا معلوم، ایک طرف کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی. میلاد النبی، میلاد النبی کا مطلب کیا؟ نبی کی ولادت کا دن. تو 12 ربیع الاول یہ میلاد النبی ہے. آپ دنیا میں تشریف لائے. ایک طرف تو یوں بھی کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں آئے، آپ انسان ہیں، آپ بچے تھے جب پیدا ہوئے تو. اور ایک طرف عقیدہ ہے کہ آپ انسان نہیں ہیں، آپ بشر نہیں ہیں، آپ نور ہیں. یہ کیسا تعارض؟ اس کو تعارض بولتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ پیدا ہوئے اور ایک طرف کہتے ہیں کہ انسان نہیں ہے. وہ بھائی انسان پیدا ہوتا ہے، بات سمجھی میری؟ فرشتہ پیدا نہیں ہوتا. فرشتے کو اللہ براہ راست نور سے بناتا ہے. وہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا. جو بشر ہوتا ہے، جو انسان ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک طرف تو وہ یوں فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. تو انسان ہوئے کہ نہیں؟ بشر ہوئے کہ نہیں؟ ہاں، بشر لا کل بشر، محمد بشر لا کل بشر، کل یاقوت بین الحجر، ہوا کل یاقوت بین الحجر. محمد بشر ہے لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں ہے. وہ بشر الگ ہے، آپ کی شان ہی الگ ہے. آپ جنت کی مٹی سے پیدا کیے گئے اور جنت کی مٹی میں خوشبو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں بھی خوشبو، آپ کے پسینے میں بھی خوشبو، آپ کے فضلے میں خوشبو، آپ کے پیشاب میں خوشبو، آپ کے خون میں خوشبو، آپ کے گوشت مبارک میں خوشبو. جتنا زیادہ پسینہ اتنی زیادہ خوشبو. بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں کہ اگر 2 دن غسل نہ کرے تو بدبو آنے لگے. آپ میں تو خوشبو پھوٹتی تھی. جس راستے سے آپ کا گزر ہوتا تھا وہ پورا محلہ خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا. بشر ہیں، ہم بشر مانتے ہیں. اور عجیب بات، معاف فرمانا، ایسا کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہ مانے وہ کافر ہے. میں یوں کہتا ہوں، بغور سننا، یہ بعض عقیدے ایسے ہیں خطرناک کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمارا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اور جہاں ہمارا ایمان رخصت ہوا نکاح بھی گیا. پوری زندگی حرام کام میں مبتلا رہتا ہے. اولاد جو پیدا ہوتی ہے حرام میں ہوتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. 24 گھنٹے کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے. ارے گناہ تو ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ایمان رخصت ہے. ایسے عقیدوں سے سنو، یاد رکھنا مسلمانوں. چلو میں آپ سے یوں کہتا ہوں، بعض یوں کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانو، جو نور نہیں مانتا وہ ایمان میں سے نہیں ہے، کافر ہے۔ تو میں یوں کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے ان انا الا بشر، میں تو ایک بشر ہوں۔ اب کیا کہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں؟ بہت آہستہ آسانی کے ساتھ سمجھاتا ہوں، کیونکہ عقیدہ ہے۔ عمل میں کوتاہی ہوگی اللہ معاف فرما دے گا، لیکن عقیدے کی کوتاہی معاف نہیں ہوگی۔ سن لینا، کسی حال میں اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے ساتھ شرک جو جس نے کیا اس کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ نور ہے۔ بھائی یہ عقیدہ کہاں سے آیا معلوم آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے کا عیسائیوں سے آیا۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ تو جیسا اللہ، صحیح بات ہے، جیسا انسان، اس کا لڑکا بھی تو انسان ہی ہوگا نہیں؟ کہ انسان کیا لڑکا گدھا تھوڑی ہوگا، بندر تھوڑی ہوگا، انسان ہوگا۔ بندر کا بچہ بندر، گدھے کا بچہ گدھا۔ تو اسی طرح انسان کا بچہ انسان، انسان کا بچہ فرشتہ تو نہیں ہوگا رے۔ تو اللہ کا بچہ، تو اللہ جب نور تو اس کا بچہ بھی نور۔ ایک جز سمجھتے ہیں، جیسا اللہ ویسا اس کا بچہ۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ جو ہے نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، در پردہ یوں کہنا چاہتے ہیں اللہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ نور ہے، تو ہمارے رسول جب نور ہے تو اللہ کا بچہ، اللہ کے بیٹے، اللہ کا جز، تو یہ بھی گویا اللہ ہوئے۔ یہ ہے اصل میں خرابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اگرچہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے ہیں، لیکن خدا سے کم۔ ایک ہی لفظ میرا سمجھو، سب سے اونچے، دو بالا سے اونچے، دو عالم سے اونچے، لیکن اللہ سے تو کم۔ ایک شاعر نے عجیب کہا ہے، خدا سے تو کم اور سب سے اعلیٰ، دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے؟ خدا سے تو کم اور سب سے اعلیٰ، فرشتوں سے بھی اعلیٰ، جبرائیل سے بھی اعلیٰ، اسرافیل اور میکائیل سے بھی اعلیٰ، تمام انبیاء سے اعلیٰ، امام الانبیاء، سید ولد آدم، اس میں سب آ گیا۔ اولاد آدم، اس میں انبیاء بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، تمام کے تمام آ گئے، سب کے اگر کوئی سردار ہیں ہمارے آقا۔ لیکن اتنا اونچا مرتبہ ہے، لیکن اللہ سے تو کم۔ اور اگر نور ثابت کیا کہ اللہ کے رسول نور ہے تو اللہ کے شریک، اللہ کے ساتھ شریک کر دو، یہ تو شرکیہ عقیدہ ہے، شرک ہو گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں فرمائے گا، اللہ کے ساتھ جو شرک کرے گا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو عجیب بات کیا معلوم؟ چلو وہ یوں کہتے ہیں کہ نور ہے، بشر نہیں ہے۔ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، کتابوں میں لکھا ہے ان کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہوں گے؟ اللہ کے رسول تو خود فرماتے ہیں، قل، اللہ فرماتے ہیں محمد کہہ دو انما انا بشر، میں تو بشر ہوں۔ دوسری جگہ فرماتے ان انا الا بشر مثلکم، میں تو تمہارا جیسا ایک بشر ہوں، جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے مجھے بھی تو لگتی ہے، تم کھانا کھاتے ہو میں بھی تو کھاتا ہوں، تمہیں نیند آتی ہے مجھے بھی تو نیند آتی ہے، تم تھکتے ہو مجھے بھی تو تھکن ہوتی، تمہیں کوئی بیماری لگتی ہے مجھے بھی تو بیماری، تمہیں بیویوں کی ضرورت تو مجھے بھی نکاح کی ضرورت ہے۔ یا اللہ، یہ تو بشر کے سب تقاضے ہیں۔ فرشتے کو کبھی نیند نہیں آتی، فرشتہ کبھی کھاتا نہیں، فرشتہ کبھی بھوکا نہیں ہوتا، فرشتے کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی، وہ تو نور سے بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو
जख्म भी लगा, खून भी निकला, बुखार भी आया, भूख भी लगी, सब कुछ हुआ, सोते भी थे। हाँ, लेकिन हमारे जैसे नहीं। वो मैंने आपको बताया, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशर हुवा कल याकूत बैनल हजर। एक बहुत बड़े शायर हैं, गालिबन इनका नाम है अबुल मवाहिब। इन्होंने ये बात लिखी, बहुत अच्छी बात लिखी है। इसलिए याद रखना, मोहम्मद को बशर मानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्यों ना माने? जब ये मिलादुन नबी मनाते हैं, मिलादुन नबी यानी नबी की विलादत का दिन। भाई विलादत किसकी होगी? बशर की तो होगी, फरिश्ते की थोड़ी होगी। फरिश्ता थोड़ी मां के पेट में से पैदा होता है, नूर नहीं पैदा होता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नूर का जो लफ्ज आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, लेकिन हिदायत का नूर है। हमें रास्ता बताते हैं सही कि अल्लाह तक कैसे पहुंचने का। आपको पता है, बगैर लाइट के, नूर के हमें रास्ता नहीं मिलता। याद रखना, ये दुनिया अंधेरी है, हमें पता नहीं चल सकता कि अल्लाह तक कैसे पहुंचे। तो अल्लाह के रसूल ने रास्ता बताया। वो जो रास्ता है ना, कौन सा? इस्लाम का, दीन का, अहकाम का, हिदायत का, कलाम मजीद को, ये सब जो है ना, इसको नूर कहते हैं। ये तो तशबीह है। हम नहीं बोलते कोई बड़ा बहादुर आदमी हो तो हम कहते हैं ना, ये तो शेर है, हालांकि शेर है वो ना। तशबीह, मुशाबहत, कि गोया शेर जैसा बहादुर है। तो क्या मतलब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, ये तो तशबीह है। तशबीह किसमें? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता बताते हैं। अगर वो रास्ता न बताते तो हम दुनिया में भटक जाते, गुमराह हो जाते, अल्लाह तक न पहुंच पाते, सब जहन्नम में गिरते। हदीस में ये सब बात है, कुरान में भी है, वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मैं जब आया तो तुम सब गोया जहन्नम के किनारे पर खड़े थे। मैंने तुम्हारी कमरे पकड़ पकड़ के जहन्नम से मैं निकालना चाहता हूं, लेकिन तुम होके गिरना चाहते हो। तो ये है रास्ता, इसको बोलते हैं नूर। तो इस एतबार से नूर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानता हूं, लेकिन कैसा नूर मानता हूं? हिदायत का। समझना, भूल मत करना, वरना निकल जाओगे ईमान में से। है बशर जात के एतबार से, जिन्स के एतबार से बशर, इंसान, लेकिन हिदायत के एतबार से नूर है। तो दोनों बातें जमा हो सकती। तो जात के एतबार से बशर और सिफत के एतबार से नूर। कोई हरज की बात नहीं है, जायज है। लेकिन वो तो क्या कहते हैं मालूम? बशर जो मानेगा और नूर नहीं मानेगा वो काफिर। इन्ना लिल्लाहि, वो दूसरों को काफिर कहते हैं, खुद काफिर हो गया। समझो मुसलमानों, मेरी बात जरा दिल में उतारो, समझने से काम लो, अक्ल से काम लो। क्या कहते हैं? नूर न माने, बशर माने, वो काफिर। आप इनको कहना, तुम क्या दूसरों को काफिर का फतवा देते हो, तुम खुद काफिर हो गए। क्यों काफिर हुए? अल्लाह फरमाता है कलाम मजीद में कि मोहम्मद लोगों से कहो कि मैं तो बशर हूं, बशर। और वो कहते कि ना बशर नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह का भी मुकाबला किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मुकाबला हुआ। एक तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम बशर हो, और अल्लाह के रसूल भी खुद फरमाते कि मैं बशर हूं, और वो कहते कि ना, अल्लाह कहता है वो भी गलत, मोहम्मद कहते हैं वो भी गलत, हम जो कहते हैं वही सही। चलो बताओ, उसका ईमान सही सलामत रहेगा? या अल्लाह, कैसा लोगों ने गुमराह किया है, बुरा अवाम। लेकिन अवाम भी अजीब है, समझने का नाम नहीं लेती। हालात तो देखो कितने खतरनाक है, मजबूरन भी बोलना पड़ता है मुझे। अल्लाह इनको समझ दे, वरना कौन मोमिन कहता है? ईमान ही नहीं है। भाई याद रखना, कोई आदमी यूं कहे मैं कलमा पढ़ता हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं मोमिन हूं,
نہیں، عقیدے دیکھنے پڑیں گے. کلمہ تو گاندھی جی بھی پڑھتا تھا. قرآن جو گاندھی پڑھتا تھا اور سمجھتا تھا، شاید آپ بھی اتنا نہیں سمجھتے تھے. اس کا جتنا مطالعہ تھا اسلام کا، اور اسلام کو وہ جتنا جانتا تھا، اسلامی تاریخ کو، اتنا تم اور میں بھی نہیں جانتے تھے. لیکن وہ کافر ہے. کیوں؟ مانتا نہیں تھا. عقیدہ نہیں تھا اس کا. جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا. یاد رکھنا، ایک ہے جاننا، ایک ہے ماننا. ایک ہے اللہ کو ماننا اور ایک ہے اللہ کی ماننا. دونوں میں فرق ہے، سمجھنا. ایک ایک لفظ میں فرق پڑ جاتا ہے. آج ہندو بھی کہتا ہے، غیر مسلم بھی کہتا ہے کہ اوپر والا، اس کی قدرت. جو کچھ حالات آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلہ، تو فوراً بولتے ہیں اوپر والے کی قدرت. تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہو. اللہ کو تو مانا کہ اللہ ہے، لیکن اللہ یوں کہتا ہے کہ تم مجھے ایک مانو. میں نے کہا کہ محمد کو رسول مانو، میں نے کہا قرآن کو میرا کلام مانو، اسلام اپناؤ. تو اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، وہ مسلمان نہیں. تو اللہ یوں فرماتے ہیں کہ محمد بشر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نا بشر نہیں ہے. تو اللہ کی مانی. آپ کیوں نہیں گردن تو ہلاؤ، مجھے پتا چلے کہ آپ سمجھتے ہیں. بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نے سمجھایا بالکل، بچے کو سمجھاتے اس طرح سمجھایا نہیں. اللہ کو تو مانتے ہیں، محمد کو بھی مانتے ہیں، لیکن محمد کی نہیں مانیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے. تو مسلمان کے ساتھ تو اللہ فرماتے ہیں. ہاں میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ابو المواہب کیا عجیب شعر کہا. محمد بشر لا کالبشر هو کالیاقوت بین الحجر. کیا عجیب شعر کہا. آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کو ابو المواہب کو اللہ کی زیارت ہوئی. اللہ کو آدمی آئے. اللہ نے فرمایا آپ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے جو شعر کہا میرا دل خوش ہو گیا، میری روح خوش ہو گئی. اس خوشی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے بندے ابو المواہب کو خوشخبری سنا دو، اس شعر پر میں نے تمہاری مغفرت کر دی. اور کیا فرمایا؟ جس مجلس میں یہ شعر کہا تھا اس مجلس میں جتنے لوگ تھے جنہوں نے آپ کا یہ شعر سنا، میں نے سب کی مغفرت کر دی. یا اللہ، اللہ تو یوں فرماتے کہ بشر ہیں، علماء بھی یوں فرماتے کہ بشر ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا نا خدا سے تو کم اور سب سے اعلیٰ، دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عجیب واقعیت. یہ ہے عقیدہ. یاد رکھنا، جب عقیدے صحیح ہوں گے آپ کا عمل بھی صحیح ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. میں مشہور قول کے اعتبار سے کہتا ہوں، صحیح قول نہیں. صحیح قول تو 8 ربیع الاول وہ تو گیا، دوسرا قول 9 ربیع الاول. صحیح قول، ہاں یہ 2 قول صحیح ہے. اس وقت کسی نے عید منائی نہیں. سمجھو مسلمانوں، پروپیگنڈا سمجھو، سازش سمجھو لوگوں کی، دنیا والوں کی، ષڈینتر، گڑبڑی دیکھو یہود و نصارا کی کہ مسلمانوں کو کتنا الو بناتے ہیں. کیسا الو بنایا؟ وفات کے دن عید مناؤ. 12 ربیع الاول سب علماء کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں.
کوئی کتاب میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ربیع الاول کو ہوئی یا 8 کو ہوئی یا 9 کو ہوئی. سب کتابوں میں یہ لکھا ہے, تمام علماء کا یوں فرمانا ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی, اور ہم خوشی مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوں گے اس چیز سے؟ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے ہیں, نہ کہا. حدیث میں ہے لا تتخذوا قبری عیدا, میری قبر کو عرس مت منانا, میلہ مت بنانا. لمبی تفصیل ہے, وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں. اس حدیث کو سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے. اس سے بس اتنا آپ سمجھ لو, میں آپ کو یقین کے ساتھ دلیل کے ساتھ میں کہتا ہوں الحمدللہ, لیکن وقت نہیں اس دلیل کو سمجھانے کا. اللہ کے رسول نے صراحت کے ساتھ فرمایا میری عید مت مناؤ. یہ کہتے ہیں نا منائیں گے, کتنی ضد ہے بتاؤ. کیا اس سے خوش ہوں گے اللہ کے رسول؟ اور کس طرح عید مناتے ہیں چلو بتاؤں آپ, کیسی مناتے ہیں بتاؤ آپ. یا اللہ اتنا بڑا تو کیک بناتے ہیں نصارہ کی مسافر, یا اللہ, اور نام لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر کیک بڑے چاقو سے محمد کے نام کو کاٹتے ہیں. وہ اللہ دل کیسے چاہے جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہو, جس کو اللہ کے رسول کے محمد کے نام سے محبت ہو, اس کو چھوڑے سے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. یا اللہ اس کے دل اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے, جسم کو ٹکڑے کر رہا ہے, شرم نہیں آتی. یا اللہ ڈوب مرنا چاہیے ایسے مسلمانوں کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ایک طرف اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھر رہے ہیں اور محمد کے نام کو چھوڑے سے کاٹ رہے ہیں, اور اوپر سے ہم گانا گا رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو محمد. او اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کتنی گستاخی, کتنی بے ادبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کیا گزرتی ہوگی. سمجھو مسلمانوں, سمجھو. ایسی مجلسوں کو دیکھو بھی مت, کہیں اللہ کا عذاب جو اترا تو کہیں ہمیں نہ پکڑنے میں. سن لینا, معمولی مت سمجھنا. یہ میں ایسے ہی نہیں کہتا ہوں, دلائل ہے میرے پاس قرآن حدیث کے. وہ جتنے بھی باتیں بیان کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے سب کمزور ہیں, سب بے بنیاد ہیں. سن لینا, جواب ہے الحمدللہ. اور آپ نے بھی سنے ہوں گے, لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو میں سمجھاؤں. تو تعجب کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو میلاد مناتے ہیں یہ تو جسمانی ولادت, جسمانی ولادت پر تو کافر بھی خوش ہوئے. سن لو, ابو لہب اپنی باغی صوبیہ کو آزاد کیا تھا جسمانی ولادت پر, لیکن روحانی ولادت ہوئی. روحانی ولادت کا مطلب کیا؟ نبوت ملی آپ کو 40 سال کے بعد, بعثت. اس کو روحانی نبوت کہتے ہیں. تو جب پیدا ہوئے محمد بن عبداللہ تھے, اور روحانی جب ولادت ہوئی تو محمد الرسول اللہ بنے. تو محمد بن عبداللہ کی خوشی تو منائی. تو آج کل لوگ جو خوشی مناتے ہیں محمد بن عبداللہ کی مناتے ہیں. ارے محمد الرسول اللہ کی خوشی مناؤ. اور محمد الرسول اللہ کی خوشی کا مطلب کیا؟ آپ جس مقصد کو لے کر آئے نا وہ اپناؤ. کون سا مقصد؟ قرآن کو سینے سے لگاؤ, نماز پابندی سے پڑھو, سنتیں اپناؤ زندگی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام لے کر آئے وہ احکام اپناؤ. یہ ہے روحانی ولادت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے نا روحانی ولادت کے لیے, سیرت کے لیے آئے, صورت کے لیے نہیں. کیا کرے, الارم بج گیا, اب بات میں شروع کر رہا ہوں. چلو کیا کرے, الارم کے بعد ہم کو جلدی ہوتی ہے, پھر اس میں لطف نہیں ہوتا بعد میں, کیونکہ بڑی اچھی بات اب میں کہنے والا تھا. لیکن خیر جو بھی اللہ نے کہنے کی توفیق بھی قبول فرمائے. ہم سب کی ایمان کی اللہ حفاظت فرماوے, عقیدے کی حفاظت فرماوے, اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو صحیح سمجھ دے. جو بیچارے واقعیت بھٹکے ہوئے ہیں, گمراہ ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. واخر دعوانا الحمدللہ.